بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدیم زمانے میں ایک نیک انسان ابراہیم رہتے تھے۔ ابراہیم قدیم میسوپوٹیمیا کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ اب عراق ہے، جہاں بت پرستی اور شرک کی عادات مشہور تھیں۔ البتہ ابراہیم توحیدی تھے اور صرف ایک خدا کی موجودگی کو قبول کرتے تھے، جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ ابراہیم بچپن سے ہی دنیا کی حقیقت اور اس کے خالق پر غور کرتے رہے۔ ان کے لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں کوئی طاقت یا حیثیت نہیں ہے۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ صرف ایک حقیقی خدا ہے جو ہر شے کا خالق ہے۔ یہ سمجھ ابراہیم کو روحانی سفر پر لے گئی۔ ایک رات جب انہوں نے آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو ابراہیم نے بڑے پیار سے کہا، یہی میرا رب ہے، لیکن جب یہ ستارے غائب ہو گئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا چمکتے ستاروں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ چاند نکلتا اور غروب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، شاید یہی میرا رب ہوگا، لیکن جب چاند غائب ہو گیا تو انہوں نے سمجھا کہ خدا آسمانی جسموں سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ آخر کار جب سورج نکلتا اور دنیا کو روشن کرتا ہوا دیکھا تو ابراہیم نے کہا، یقیناً یہی میرا رب ہے، سب سے بڑا۔ لیکن جب سورج ڈوب گیا تو انہوں نے سمجھا کہ خدا مادی عالم سے بہت بڑا ہے۔ ابراہیم کی تلاش حقیقت تک پہنچنے کی وجہ سے خدا نے انہیں ظاہر کر کے نبوت عطا فرمائی اور انہیں بشریت کو توحید کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کے مقصد تھا کہ اپنے لوگوں کو بت پرستی سے دور کر کے صرف ایک حقیقی خدا کی عبادت کی طرف متوجہ کرائیں۔ اس کے بعد کے دنوں میں حضرت ابراہیم نے بڑے خطرے اور اپوزیشن کا سامنا کیا۔ انہوں نے تمام بتوں کو تباہ کر دیا، صرف سب سے بڑا بت رہنے دیا۔ جب لوگوں نے تباہی دیکھی تو وہ فوراً حضرت ابراہیم کو پکڑ کر مقامی حاکم کے سامنے لے آئے۔ حضرت ابراہیم نے بہادری سے کہا کہ یہ وہ بڑا بت ہی تھا جس نے باقی کو تباہ کیا، ان کے باطل عقائد کی تحقیق میں مذاق بھی کیا۔ حاکم ناراض ہو گیا اور حضرت ابراہیم کو بھڑکتی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب آگ میں پھینکنے کی دھمکی دی تو حضرت ابراہیم نے خدا کی حفاظت پر یقین رکھا۔ خدا نے حیرت انگیز طریقے سے آگ کو سرد اور اطمینان بخش بنا دیا، حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اپنے عقائد پر شک کرنا شروع کیا اور توحید کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے عزم و استقامت کو اور بھی آزمانے کے لیے خدا نے ان کو خواب میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ قربانی کا یہ حکم ابراہیم کی وفاداری اور فرمانبرداری کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نے خدا کی رضا کو پیش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا اور مل کر قربانی کی تیاری کی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کے لیے قربانی کرنے کا لمحہ آیا تو خدا نے مداخلت کی اور اسماعیل کو ایک دمبا سے بدل دیا۔ دمبا کی قربانی نے خدا کی مرضی کی آخری حد کو ظاہر کیا۔ حضرت ابراہیم کی تابعداری اور آزمائش نے خدا کی رضا کو پیش کیا اور وہ انہیں بڑی برکتوں اور نیکیوں سے نوازا گیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، حضرت ابراہیم کی عقیدت اور لگن نے انہیں خلیل اللہ یعنی خدا کا دوست کا خطاب دیا۔ وہ ایک عظیم بزرگ کے طور پر مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام ترخ تھا اور ان کے دو بچے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں بعد میں نبی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہی نہ صرف حضرت ابراہیم کی واقعہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو مسلمانوں کو اتحاد، توحید اور خدا پر پورا اعتماد کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہمیشہ مسلمانوں کی ایک مثال کے طور پر رہنمائی کرتی رہے گی جو خدا کی راہ میں ثابت قدمی اور نیک اعمال کی فراہم کرتی ہے۔